آپ کی ابھی میں کچھ ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا اور آپ نے کچھ میرا خیال ہے کہ حلقوں کی نشاندہی بھی کی تھی اور آپ نے کمپیئر بھی کیا ہے. کیا دیکھنے کو ملا ہے آپ کو؟ دیکھیے ابھی جیسے عرفان صاحب فرما رہے تھے، بنیادی بات تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے لیے ڈیڈ لائنز اپنے رولز میں طے کی تھی، ان کی بھی وہ جو ہے پاسداری نہیں کر سکا، اور جو اس کا مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، وہ بھی نہیں کر سکے. اسی طرح الیکشن کے دن رات کے 2 بجے تک نتائج دینے ہوتے ہیں ہر صورت میں، اور اگر کسی پولنگ اسٹیشن سے نتائج نہ آئے تو اس کی تاخیر کی وجہ دینی ہوتی ہے جب بھی اس کے نتائج دیں گے. اس کو بھی وہ اچیو نہیں کر سکا الیکشن کمیشن. اگلے دن جو ہے 9 فروری کو صبح 10 بجے تک نتائج دینے تھے، اس میں بھی بہت بری طرح ناکام ہوا ہے یا ناکام کیا گیا ہے. اس کی بھی وجوہات آج تک الیکشن کمیشن نے دی، اور آج جب ان کی ویب سائٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ فارم 45 جس کا بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، وہ فارم 48 اور 49 بھی انہوں نے کچھ حلقوں کے ڈال دیے گئے. لیکن یہ تاخیر کی جہاں جہاں پہ تاخیر ہوگی، الیکشن ایکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کی وجوہات بیان کرے گا. تو ابھی جو ہم نے جو 8 فروری کو فارم 45 حاصل کیے تھے، تو میں اس کو فارم 45 کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک فارم 45 پریزائڈنگ افسر کے ہیں اور دوسرے الیکشن کمیشن کے ہیں. صحیح. تو جو پریزائڈنگ آفیسر سے ہم نے جو فارم 45 8 تاریخ کو لیے تھے اور جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹا ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس کا نمبر ہے 250، اسلام آباد میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور اسلام آباد میں سب سے زیادہ الیکشن آبزرورز تھے، انٹرنیشنل آبزرور بھی تھے، میڈیا بھی ہے، زیادہ ایکٹیو ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے. اگر وہاں پر سٹینڈرڈ الیکشن کمیشن کا یہ ہے تو پھر وہی جو پہلے بات کر رہے تھے دوست کہ عقل کے نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ اس کے ساتھ میں ایک اور جملہ ایڈ کر دوں کہ صرف عقل کے ساتھ کچھ ایکسپرٹیز اور جو ہے قابلیت چاہیے. تو این 250 کا آپ بتا رہے تھے، کیا ہوا اس میں، کیا انوملی آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے این 250 میں جو احمد مسعود مغل صاحب ہیں، ان کے ووٹ تھے 229. یہ جو ہے پریزائڈنگ افسر کا جو فارم ہے جو 8 کو ملا ہے، اور انجم وکیل صاحب کے تھے 131. جو آج ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے اس کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ جو 229 جس کو ملے تھے اس کے 131 کر دیے، اور 229 والے کو 131، 131 والے کو 229. اور یہ جو سواپ کیا گیا ہے یہ ہمیں تھرو آؤٹ اسلام آباد میں اور پنڈی کے بہت سارے حلقوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو ہے، ابھی میں فارم 48 دیکھ رہا تھا. فارم 48 بنیادی طور پر ایک ہی جو انتخابی حلقہ ہے اس کا فارم ہوتا ہے، لیکن اس میں انتخابی حلقے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فارم 46 جو ہے وہ جو فارم 45 ہے، NA 46 کا بھی اسی میں لگا ہوا ہے، NA 47 کا بھی جو فارم جو کانسٹیچوئنسی ہے NA 46 NA 47، وہ جو فارم 48 ہے اس میں آپ شفل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے جلدی میں غالباً کیا ہے، اور اس جلدی میں مختلف جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو مکس اپ کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں گولڑا شریف میں ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس کا نمبر ہے 165، وہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ تھے جس کینڈیڈیٹ کے، اس کے ووٹوں کو کم کر کے اس کو انجم وکیل والے ووٹ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، اور جو احمد مسعود مغل صاحب ہیں ان کے ووٹ انجم وکیل صاحب کو دے دیے گئے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. یہ جو فل اسکرین پہ دکھائیں سر ایک سیکنڈ. یہ جی بولیے سر باری صاحب. جی تو ایک کوئی صرف جو پولنگ اسٹیشن 250 یا پولنگ اسٹیشن 165 نہیں ہے، یہ آپ کو تھرو آؤٹ اسلام آباد کے حلقے پہ نظر آتا ہے، اور جو حلقے ہم نے پنڈی کے دیکھے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں کہ بہت سارے جو فارم 45 جو الیکشن کمیشن کے ہیں اور جو پریزائڈنگ افسرز کے ہیں ان کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں، اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی 10ویں کلاس یا 8ویں کلاس کے بچے نے فارم پر کیے ہیں. ان کی بہت ساری جگہ ہیں جن کو ضروری ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف مہر ہو پریزائڈنگ افسر کی اور ریٹرننگ افسر کی مہر ہونی چاہیے، اور مقام یعنی کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ
جو سب کچھ فارم تیار کیے گئے وہ بھی پراپر طریقے سے فل نہیں کی گئے. اچھا باری صاحب جی، میں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہ رہا ہوں. 8ویں کلاس اور 10ویں کلاس میں ہم نے اس سے بہت زیادہ صفائی سے کام کیا تھا.